بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض میرے بہن بھائی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے جادو جنات کا اتارا کروایا لیکن اتارا ہو نہیں رہا، یا پھر اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جادو جنات کا اتارا کرواتے ہیں، اتارا کروانے کے بعد دوبارہ سے پھر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کو عمل بتلانے والا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے آپ کو یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ تھک چکے ہیں نا، ایک مرتبہ یہ آپ عمل آزما لیں، ایک مرتبہ کر لیں۔ سال کے اندر ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پورے کا پورا سال آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، جادو جنات کے شر سے آپ کا حصار ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ یاسین کا پاورفل عمل ہے، مجرب شدہ ہے اور پر تاثیر عمل ہے۔ سورۃ یاسین قرآن کے اندر دل کی حیثیت رکھتی ہے، تو جو دل آپ کے پاس قرآن کریم کا آ گیا، قرآن کریم سمجھ لو کہ پوری کی پوری طاقت آپ کو حاصل ہو گئی۔ کسی شخص کا آپ کے پاس اگر دل آ جاتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ صدر ہو، تو پھر تو پورا وزیر اعظم، پورا صدر، پورا پاکستان آپ کے لیے جو ہے نا وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ وزیر اعظم ہی آپ کا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ یاسین یہ دل ہے قرآن کریم کا، یہ جس کے پاس آ گیا، اس کی طاقت جس کے پاس آ گئی، تو سمجھ لو کہ پورے قرآن کی طاقت اس کو مل گئی۔ بڑا ہی مجرب عمل ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فیوزات و برکات ہیں، لیکن آج مختصر میں جو آپ کو عمل بتلا رہا ہوں وہ ایک دن کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت یعنی نفل کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ بیٹھ کے آپ نے 8 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو زبانی یاد ہو وہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 8 مرتبہ جب آپ نے سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے کی طرف یہ تصور اور دھیان کرتے ہوئے کہ سامنے کی طرف سے جتنے بھی فتنے، فساد، جادو، جنات اور آزمائشیں میرے اوپر آنے والی ہیں، پھونک مارنی ہے اور کہنا ہے کہ اے رک جائیں میرے اوپر، اللہ کے فضل و کرم سے آگے دیوار لگ جائے، یہ میرے اوپر کچھ نہ آ سکے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ سے پھر 8 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اپنے دائیں طرف پھونک مار دینی ہے، اور یہی تصور اور دھیان میں رکھنا ہے کہ دائیں طرف سے جتنے بھی فتنے فساد میری طرف آ رہے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں چاہے وہ جنات کی صورت میں ہیں، ساری کی ساری آزمائشیں، پریشانیاں، جو فتنے سامنے سے آ رہے، دائیں طرف سے آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے رک جائیں، ختم ہو جائیں، میرے اوپر کوئی چیز حملہ آور نہ ہو سکے۔ دوبارہ سے پھر آپ نے 8 مرتبہ یہی سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اپنی بائیں طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے، یہی تصور اور یہی دھیان کے ساتھ۔ دوبارہ سے پھر آپ نے 8 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اپنے پیچھے بیک سائڈ کے اوپر آپ نے دوبارہ سے یہ پھونک مار کے یہی تصور دہرانا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے 8 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اوپر آسمان کی طرف آپ نے منہ اٹھا کے پھونک مارنی ہے کہ آسمان سے جتنی بلائیں، مصیبتیں، فتنے، فساد، پریشانیاں، جادو، جنات میرے اوپر آ رہے ہیں، اے اللہ میں ان کو روکتا ہوں، میرے طرف سے ان کو روک دے۔ اور مجھے آپ نے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، جب آپ یہ پڑھ لیں پورا ایسے تھتکارنا ہے، تھتکارنے کے بعد آپ نے اپنے پورے وجود کا حصار لگا لینا ہے، یہ تصور و دھیان کے ساتھ۔ اب میں حصار کے اندر، 4 دیواری کے اندر روحانی طور پر بند ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی چیز حملہ آور نہیں ہو سکتی میرے اوپر۔ جب آپ یہ 40 مرتبہ، 8 5 40، تو یہ آپ نے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی ایک مرتبہ، تو پورے سال کے لیے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، پورا سال آپ حصار کے اندر آ جائیں گے اور 4 دیواری کے اندر آ جائیں۔
ویسے بھی اس کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جس کے اندر چار دیواری کا تذکرہ ملتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، اور یعنی کہ دشمن کو اندھا کر دینے والی یہ صورت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے یہ سورہ پڑھ لی تو جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ انسانی دشمن ہیں، اچھا انسانوں کے لیے پھر آپ دوبارہ سے یہ کر سکتے ہیں، یہ روحانی طور پر جو میں نے بتلایا یہ روحانی طور پر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے انسانوں کے فتنوں سے بچنا ہے تو اسی طریقے سے دوبارہ یہ آپ عمل کر لیں اور اس میں انسانوں کا تصور کر لیں۔ اب آپ نے روحانی چیزوں کا تصور کیا تھا، اب آپ نے دوبارہ سے یہ عمل پڑھنے کے بعد انسانی فتنوں کا آپ نے تصور کر لینا ہے، تو انشاءاللہ انسانی فتنوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور سارے کے سارے آپ کے دشمن اندھے ہو جائیں گے، چاہے وہ روحانی دشمن ہو، چاہے وہ جسمانی دشمن ہو، انسانی دشمن ہو، ہر قسم کے شریر اور خبیث قسم کے جنات، خبیث قسم کے مرد و عورت سے آپ کی حفاظت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔